تو تھی مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی چبھن تھی، کیونکہ امی اکثر عائشہ کی تعریف کیا کرتی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، عائشہ اپنی امی کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، یا اللہ میری امی کو صحت دے دے۔ امی جان نے کمزور ہاتھ عائشہ کے سر پر رکھا اور بولیں، بیٹا تم میری طاقت ہو، تمہاری محبت میرے لیے دوا ہے۔ یہ الفاظ زینب نے بھی سن لیے۔ اس کے دل میں حسد کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگی، امی ہمیشہ عائشہ کو ہی کیوں سراہتی ہیں؟ کیا میں ان کی بیٹی نہیں؟ دن گزرتے گئے، عائشہ خاموشی سے خدمت کرتی رہی۔ وہ کپڑے دھوتی، دوائی لاتی اور امی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، جبکہ زینب کے دل میں حسد بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن غصے میں آ کر زینب نے عائشہ سے کہا، تم ہر وقت نیک بننے کا ڈرامہ کیوں کرتی ہو؟ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ صرف مسکرا دی اور بولی، میں ڈرامہ نہیں کرتی، میں تو بس امی سے محبت کرتی ہوں۔ اس رات عائشہ صحن میں چاندنی کے نیچے بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی، مگر اس کے دل میں نفرت نہیں تھی، صرف دکھ تھا۔ کچھ دن بعد گاؤں کا حکیم آیا۔ اس نے امی کا معائنہ کیا اور سنجیدگی سے بولا، ماں کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس گھر میں اولاد محبت کرے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ الفاظ زینب کے دل پر اثر کر گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ واقعی دل سے خدمت کر رہی ہے، کسی تعریف کے لیے نہیں۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، زینب اکیلی صحن میں بیٹھی رونے لگی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ حسد